ہو جاتا ہے، حادثہ کوئی کرتا تھوڑی ہے، بیمار کوئی اپنے آپ کو کرتا تھوڑی ہے، بیمار آدمی ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، گورا چٹا آدمی کالا ہو جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کوئی نہیں غریب کرتا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق اختیار کے ساتھ ہے، تو اعمال بھی اختیاری چیز ہیں، یہ کرنے پڑتے ہیں، یہ خود بخود نہیں ہوتے، یہ کرنے پڑتے ہیں۔ کسی کا یہ کہنا کہ جی نیند نہیں آ رہی، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اور کسی کا یہ کہنا کہ جی آج کہ دکان پہ جانا نہیں ہو رہا کیا مطلب؟ یہ کہنا میں دکان پہ آج کل نہیں جا رہا، بس میں نہیں جاتا، اس لیے کہ دکان پہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، لہٰذا میں نہیں جاتا۔ لیکن دکان پہ جانا نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اعمال اختیاری چیز ہیں، یہ کرنے پڑتے ہیں، یہ ہوتے نہیں ہیں، کرنے پڑتے ہیں۔ شروع میں زبردستی اپنے آپ سے کروانے پڑتے ہیں، اور پھر استقامت کے ساتھ کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ اس میں ایسی حلاوت اور ایسی چسپ پیدا کر دیتے ہیں، ایسی مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں کہ بندہ جب تک کرے نہیں اسے چین نہیں آتا۔ یہ کیفیت بعد میں پیدا ہوتی ہے، پہلے دن پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعمال ہوتے ہوتے اچانک کیوں اعمال کو چھوڑنے کی ضرورت کہاں سے آ جاتی ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھیک اعمال جا رہے ہوتے ہیں، تہجد بھی چل رہی ہے، مراقبہ بھی چل رہا ہے، ذکر بھی چل رہا ہے، اور نظروں کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، موبائل کا بھی فضول اور ناجائز استعمال نہیں ہے۔ ایک دم اچانک پٹڑی سے گاڑی اتر جاتی ہے اور بالکل عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور ایک دم انسان جیسے خالی ہو جاتا ہے، اور زبردستی اپنے آپ کو گھسیٹ کے بٹھاتا بھی ہے تو طبیعت ہی نہیں چلتی۔ ایسی کیفیت جو بنتی ہے یہ ہمیشہ گناہ کی وجہ سے بنتی ہے۔ انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ توفیق کا مطلب ہے عمل کی آسانی چھین لیتے ہیں۔ توفیق کہتے ہیں آسانی کو، کسی کام کا آسانی کے ساتھ ہو جانا، یہ توفیق ہے۔ کسی کام میں رکاوٹیں آنا، مشکلات آنا، اور کسی کام کا مشکل ہو جانا، یہ توفیق نہ ہونے کی علامت ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ، اور جب یہ صورتحال بن جائے تو بندے کو چاہیے کہ استغفار پر زور لگائے۔ کس پہ زور لگائے؟ استغفار پر زور لگائے، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ جس گناہ کی وجہ سے آپ نے نظر رحمت پھیر لی ہے وہ گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ایک آدمی پکا نمازی، ماشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے، اچانک ایک دن فجر چلی گئی، پھر آہستہ آہستہ عشاء میں سستی ہونا شروع ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ مغرب میں، پکے نمازی ایک دم نمازیں بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ کوئی گناہ ہوتا ہے، جس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے دربار کی حاضری پہ پابندی لگا دیتا ہے، توفیق چھین لیتا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک مثال ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، آپ کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو آپ مجھ سے لینے روزانہ آ جاتے ہیں، یار وہ بائک چاہیے، کام ہے تھوڑا سا، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ جاتے ہیں، جا کے ادھر ادھر آس پاس محلوں سے کوئی کام ہوتا ہے،
وہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. اسٹاپ پہ بائی پاس پہ کوئی کام ہوتا ہے، وہاں سے کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو آپ روزانہ مانگتے ہیں، دوسرے دن مانگتے ہیں، میں آپ کو کھلے دل کے ساتھ دے دیتا ہوں. ایک دن آپ نے کہا یار 10 منٹ کے لیے چابی چاہیے، 10 منٹ کے لیے موٹر سائیکل چاہیے. آپ نے 10 منٹ کے لیے موٹر سائیکل لی، گئے تھے آپ 10 بجے، واپس آئے آپ 6 بجے. اب میں بار بار آپ کو کال کر رہا ہوں، آپ کال بھی نہیں اٹھا رہے، کبھی کاٹ رہے ہیں، کبھی اٹھا نہیں رہے. اب میں نماز پہ گیا ہوا ہوں، پیچھے آپ گاڑی بچوں کو دے کر گئے اور گاڑی مٹی مٹی ہو رہی ہے، ٹائر سے ہوا بھی نکلی ہوئی ہے اور ٹینکی بھی خالی ہے. اگلے دن جب آپ چابی لینے آئیں گے تو کیا خیال ہے؟ بتائیے، جواب دیں. چابی ملے گی؟ کیوں؟ آپ نے خیانت کی ہے. 10 منٹ کا کہہ کے گئے تھے، 6 گھنٹے لگا دیے آپ نے، 8 گھنٹے لگا دیے. اور مانگی تھی گاڑی یہاں کے لیے اور لے گئے پتہ نہیں کچے دیہاتوں میں کہیں، اور ٹائر بھی پنچر کر کے آئے ہو، گاڑی کا ستیہ ناش کر کے آ گئے ہو. ٹینکی کام تمہارا، ٹینکی میری خالی کر دی تم نے. تو آئندہ چابی نہیں ملے گی. اسی طرح جب انسان کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتا ہے اور بندہ اس نیکی کو کرتے ہوئے بدماشیاں کرتا ہے، نگاہوں سے، زبان سے، کان سے، کسی بھی طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میرے کام کے قابل نہیں ہے، چل یہاں سے. اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتا ہے. تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ میں تجھے اپنی یاد کی دولت عطا کروں. تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ میں تجھے اپنے در پہ بلاؤں. اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتا ہے. پھر بندے کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو کہو نا تو اس کو غصہ آنے لگ جاتا ہے. اس کو کہو تو اس کو غصہ آنے لگ جاتا ہے. ہمارے تبلیغ میں اس کی بہت مثالیں ہیں. بڑے قربانی والے، بڑے پھرنے والے، بڑی محنت کرنے والے، اچانک ان کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر ان کے پاس جاؤ تو ان کو غصہ آتا ہے. آپ کیوں آتے ہو میرے پاس یار؟ کہ دنیا میں ہی رہ گیا ہوں کا ایک سدھارنے کے لیے؟ غصہ آتا ہے. اس لیے جب کبھی بھی توفیق کے چھن جانے والی کیفیت پیدا ہو تو سمجھ جائیں خیانت ہو گئی ہے، نظر رحمت پھر گئی ہے. لہٰذا اب طریقہ یہی ہے کہ آپ خود بھی استغفار کریں اور اپنے بڑوں سے بھی استغفار کروائیں. صحابہ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، آپ میرے لیے استغفار کریں اور مجھے پاک کریں. استغفار کریں میرے لیے. آپ علیہ السلام ان کے لیے استغفار کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کی سفارش پہ ان کا گناہ معاف ہو جاتا تھا. جب گناہ معاف ہو جائے گا تو چھینی ہوئی دولت واپس آ جائے گی. اس لیے یہ بنیادی بات ہے. یہ جو 2 باتیں عرض کی نا، ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ اعمال ہوتے نہیں، کرنے پڑتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر کبھی اعمال بھاری بن گئے ہیں اور ان میں طبیعت نہیں چل رہی اور وقت ہونے کے باوجود بھی آپ عمل نہیں کر پا رہے، آپ سے عمل نہیں ہو رہا، ایسی کیفیت بنتی ہے نا. ٹائم بھی ہے، فارغ بھی ہے، بیٹھا ہوا بھی ہے، قرآن اٹھا کے تلاوت رہتی ہے، قرآن اٹھا کے تلاوت نہیں کر رہا، اتنی ضرورت ہی نہیں ہو رہی کہ قرآن اٹھا کے بیٹھے. یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کے پھر جانے کی، اور یہ نظر رحمت پھری ہے کسی گناہ کی وجہ سے. اب سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اللہ پاک سے رو رو کے مانگنا شروع کرے، اے میرے رب عافیت کے ساتھ تو مجھے اس گناہ کی طرف نشاندہی فرما. عافیت کے ساتھ
اگر صرف نشاندہی کہے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوروں پہ وہ عیب کھول دے اور وہ اس کو بدنام کریں، خوار کریں، ذلیل کریں، اور پھر اس کو ہوش آئے کہ ارے یہ مجھ سے برائی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ تھا۔ تو نشاندہی کی ایک صورت یہ بھی ہے، اس لیے عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نشاندہی کی دعا کرے، یا اللہ مجھ پہ کھول دے وہ کون سا عیب ہے مجھ میں، وہ کون سی برائی ہوئی ہے مجھ سے جس کی وجہ سے آپ نے نظر رحمت پھیر لی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے معافی مانگے سچے دل کے ساتھ، اور اپنے بڑوں سے بھی استغفار کروائے، سچے دل کے ساتھ معافی مانگے۔ اور معافی مانگنے کا مطلب تسبیح پھیرنا نہیں ہے، معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک سے ایسے معافی مانگی جائے جیسے کسی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور پھر احساس ہوتا ہے اور اس کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور آئندہ کے لیے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ اب میں نے ایسے نہیں کرنا۔ آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے موٹر سائیکل پر 60 کی اسپیڈ سے، گلی سے، تو گلی میں 60 کی اسپیڈ پہ چلائی جاتی ہے موٹر سائیکل، اور ایک بچے کو لگ گئی، اچھل کے جا کے بچہ گرا، سر پھٹ گیا، ٹانکے لگ گئے، رشتہ داروں نے پکڑ کے آپ کو پہنچا دیا جیل، پولیس نے کر دی ٹھکائی اور ڈنڈ ڈال دیا، اور جیل میں بھی رکھا چند دن۔ اب آپ اس گلی سے جب گزریں گے آئندہ تو کس اسپیڈ سے گزریں گے بتائیے؟ 60 کی اسپیڈ سے گزریں گے، 80 کی اسپیڈ سے گزریں گے؟ اب آپ 10 کی اسپیڈ سے گزریں گے، اس لیے کہ جو کبھی دودھ سے جلا ہو نا تو وہ لسی کو بھی پھر پھونکے مار کے پھر پیتا ہے، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونکے مار کے پیتا ہے، چھاچھ کہتے ہیں لسی کو۔ چوٹ لگی ہے نا ایک دفعہ تو عقل ٹھکانے آ گئی ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ کرے کیا مطلب؟ یعنی جو ہو گیا سو ہو گیا، بس اے اللہ اب نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ یہ والی توبہ جب آدمی کر لیتا ہے اور رو رو کے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بیٹھ کے کہے گا کہ اب 300 دفعہ استغفر اللہ کہہ لوں، 300 دفعہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے، تو اس استغفر اللہ میں بھی دل نہیں لگے گا، اس استغفر اللہ میں بھی دل نہیں لگے گا۔ اور یہ استغفر اللہ کی تسبیحاں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے کسی کے بچے کو چوٹ مار دی ہے، اب اس کا بیٹا بیچارہ بچہ اسپتال میں ہے، ٹانکے لگ گئے ہیں اس کو، اب آپ اس کے باپ کے پاس بیٹھ کے کہہ رہے ہیں معاف کر دو، 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 ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ معافی مل جائے گی اس سے؟ وہ کہے گا تیری ایسی کی تیسی دماغ خراب کر رکھا ہے تم نے۔ تو توبہ کی حقیقت اگر مستحضر کر کر معافی مانگیں گے تو پھر ملے گی معافی، اور توبہ کے استحضار کے بغیر اگر استغفار کی تسبیحاں پڑھیں گے تو یہ مزید اللہ کے غصے کو جوش دینے والی بات ہے۔ زیادتی بھی کی ہے اور معافی بھی مانگ رہا ہے، ایسے جیسے بچہ رٹا لگا رہا ہے، معافی بھی نہیں مانگ رہا طریقے سے، ڈھنگ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ ایک بنیادی بات ہے، ساری دنیا میں جس کسی کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی اس کے پیچھے خطا ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ کوئی بندے کی اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ آپ جائیں گے نا عاملوں کے پاس، وہ کہیں گے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سب، آپ یہ آیت 313 دفعہ پڑھ لیں، آپ یہ دعا 1000 دفعہ پڑھ لیں، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ راستہ یہ جو راستہ ہے نا، یہ جو راستہ ہے یہ مسئلے کے حل والا راستہ نہیں ہے،
مستقل حل والا راستہ نہیں ہے، یہ مستقل حل والا راستہ نہیں ہے۔ مستقل حل والا راستہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی ٹوہ میں لگیں کہ یہ مسئلہ ہوا کیوں ہے، اللہ نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کیا غلطی ہو رہی ہے مجھ سے۔ یہ ہے اصل مسئلے کی جڑ۔ اس جڑ کو پکڑ کے آپ اس کو ٹھیک کر دیں، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ورنہ قرآن کی آیتوں کے رٹے لگا کے اگر آپ نے وہ مسئلہ اپنا ٹھیک کروا بھی دیا تو اللہ ایک اور کر دے گا۔ آپ کب تک اللہ سے لڑیں گے؟ ایک دیوار ہے، اس کا پلستر یہاں سے گر رہا ہے، آپ نے دوبارہ پلستر کروا دیا، پھر ایک اور جگہ سے سیم کسی کیفیت ظاہر ہوئی، پھر پلستر گر گیا، آپ نے اس کو بھی لگا دیا، پھر یہاں سے گرا آپ نے اس کو بھی پلستر کر دیا، پھر یہاں سے گرا آپ نے اس کو بھی پلستر کر دیا، پھر یہاں سے گرا آپ نے اس کو بھی پلستر کر دیا۔ یہ حل ہے؟ آپ کسی مستری سے پوچھیں یہ حل ہے؟ حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ اس کے نیچے ہے نالی، اس کا پانی اندر سے دیوار کو خراب کر رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیوار صحیح سلامت رہے تو آپ اس کا پہلے علاج کریں، ورنہ پلستر لگاتے رہیں گے۔ یہ جتنے عاملوں کے وظیفے ہیں یہ سارے وقتی پلستر ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ سارے وقتی پلستر ہیں، مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو پکڑیں جس گناہ کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں، اس گناہ کو پکڑ کے اس سے سچی توبہ کر لیں۔ توبہ، وظیفہ نہیں، استغفار کی تسبیحاں نہیں، توبہ کر لیں تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک بات ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو ذہن نشین کر لیں، اپنے پر، اپنے آس پاس والوں پہ، اپنے تعلق والوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، کسی پہ بھی کبھی کوئی مسئلہ آئے تو بجائے اس کے لیے وظیفے ڈھونڈنے کے آپ اس کی اصل جڑ تلاش کریں۔ ہمارے ایک ساتھی ان کا کام ماشاءاللہ، یعنی اچھے دیندار آدمی اور دین کا کام کرنے والے، لیکن مسائل ان کے حل ہی نہ ہو، پریشانی ان کی دوری نہ ہو، اور کام کاج ان کا اچھا خاصا لیکن چلے ہی نہیں، پریشان، قرضے چڑھ رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ابھی یہ جائیں کسی عامل کے پاس، وہ کہے گا آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کہیے اچھا ضرب تقسیم، اچھا بھائی آپ پہ تو بڑا زبردست جادو ہوا ہے، بڑا مسئلہ ہے بھائی، آپ کی دکان پہ تو جنات کا ڈیرا ہے، یہی ہو رہا ہے نا۔ بہرحال بڑے وظیفے، بڑے دم، یہ وہ، مسئلہ حل ہی نہ ہو۔ تحقیق کی تو ان کی فجر نہیں ہوتی، تحقیق کیا کی کہ ان کی کیا نہیں ہوتی؟ فجر میں نہیں ہوتے۔ اب بتائیں، فرض نماز جب نہیں ہے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ فرض نماز جو امام حسین سے معاف نہیں ہوئی، وہ اس میں کوتاہی ہے تو کام کیسے ہوں گے؟ ایک دفعہ رائے میں فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کا جب سلام پھرا تو ایک بہت بڑا مجمع کھڑا ہو گیا رکعت پوری کرنے کے لیے۔ تو ہمارے ایک بزرگ نے دیکھا اتنے سارے مجمع کو، فرمانے لگے یہی وجہ ہے پاکستان کے حالات کے خراب ہونے کی، تمہاری نمازوں کا تو حال یہ ہے کہ تم مسجد میں رہ کے بھی تمہاری رکعت نکل گئی۔ یہ ہے ساری جڑ سارے مسائل کی۔ تو ہمیشہ عقل مندی کی بات بھی یہی ہے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ آئے تو اس کی جڑ پکڑی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس کی جڑ پکڑی جاتی ہے نا، بھائی یار ہاں نہ تو کرو نا، آپ لوگ ایسے بیٹھ جاتے جیسے روبوٹ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے کیا پتا آپ سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ بعض دفعہ آدمی آنکھیں کھلی بھی سوتا ہے،
صرف آنکھیں بند کرنے سے نہیں سوتا، کھلی کھلی آنکھیں پھر بھی سو رہا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، دماغ سوتا ہے۔ تو عقل مندی کی بات بھی یہی ہے کہ انسان مسئلے کی جڑ کو پکڑے، خود سرا نہیں مل رہا تو اللہ سے رو رو کے مانگے۔ آپ ٹائر میں مسلسل ہوا ڈال رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، چند قدم چلتے ہیں، آدھا کلومیٹر بھی طے نہیں کرتے، پھر ٹائر پھس ہو جاتا ہے، پھر چلتے ہیں پھر پھس ہو جاتا ہے۔ تو آپ ماہر کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے یار اس کو نکالو، یار اس کو پنچر ہے، دیکھو کہاں ہے پنچر۔ تو ہمیشہ مسئلے کی جڑ کو پکڑنا چاہیے، اس کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے۔ جو لوگ اس طرح سے چلتے ہیں ان کے مسائل اللہ ختم کر دیتا ہے، پکی بات ہے۔ اور جو اس طرح نہیں چلتے تو ان کی مثال بالکل اس دیوار کی سی ہے جس کا پلستر کبھی ادھر سے گر رہا ہے، کبھی ادھر سے گر رہا ہے، کبھی ادھر سے گر رہا ہے، چلتے ہی رہیں گے مسئلے۔ بہت لوگ آپ سنتے ہوں گے یار ایک نہ ایک مسئلہ جانی نہیں چھوڑ رہا، یہ سنتے نہیں سنتے ہیں؟ جڑ نہیں پکڑ رہے، سرا نہیں پکڑ رہے، اس لیے یہ بڑی پتے کی بات ہے، یہ بزرگوں کی بتائی ہوئی۔ مسئلہ ہے تو بیٹھ کے سوچیں کہاں سے مسئلہ ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جب انسان اس کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اعمال اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ جو باتیں عرض کی نا، یہ تو تھی بنیادی باتیں، یہ تو سمجھنی چاہیے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر آدمی پابندی سے، جس کو آدمی اس کا اگر لحاظ رکھے تو اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ابتدا یہاں سے کی تھی نا کہ ساتھی پوچھتے ہیں اعمال نہیں ہو رہے کیا کریں، تو اگر چند کام آدمی کر لے تو اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کہ صبح شام کی حفاظت کی جو دعائیں ہیں جو ہمارے نبی نے بتائی ہیں اس کا اہتمام کیا جائے۔ جب آدمی صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں نہیں لاتا تو پھر شیاطین اس کو تنگ کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، اس کی طبیعت میں سستی پیدا کرتے ہیں اور اعمال ہوتے ہی نہیں، پھر اعمال کرنا اس کے لیے بھاری بن جاتا ہے، رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حفاظت کے جو اعمال ہمارے نبی نے بتائے ہیں اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس میں سمپل سے اعمال بالکل آسان سے تو ہیں، آخری تین دفعہ آیت الکرسی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 دفعہ، اور 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ، اور سورہ حشر کی آخری آیتیں 1 دفعہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ آخر تک۔ یہ تو سمپل سی چیزیں ہیں جس کو اہتمام سے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، اس سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے، صبح بھی شام بھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ توفیق دے تو صبح شام منزل پڑھ لیں، بس پھر تو انشاءاللہ محفوظ ہو گئے۔ منزل سے مراد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کردہ آیات 33 آیتیں ہیں، وہ ان کو پڑھنا۔ تو ایک تو حفاظت کی جو دعائیں ہیں، اعمال ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ سمپل سی چیزیں میں نے عرض کر دیں، صبح بھی شام بھی، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آخری 3 کل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک دفعہ صرف، اور آیت الکرسی 1 دفعہ، یہ بھی پڑھ لیا جائے۔ فجر مغرب کے بعد تو بتا دیا کہ 3 دفعہ پڑھنا، 3 دفعہ آخری کل، 1 دفعہ آیت الکرسی اور اعوذ بکلمات اللہ التامات بسم اللہ الذی، یہ دعائیں فجر اور مغرب کے بعد۔
اور باقی جو 3 نمازیں رہ گئیں ظہر عصر اور عشاء، ان کے بعد آخری 3 کل ایک دفعہ آیت الکرسی 1 دفعہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس سے حفاظت ہوگی، شیطانی اثرات سے آپ بچے رہیں گے، لہٰذا پھر اعمال میں شیطان بے دلی اور سستی اور غفلت پیدا نہیں کرے گا۔ ایک کام۔ دوسرا کام کہ فارغ نہ رہا کریں۔ کیا نہ رہا کریں؟ مومن کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے، کسی نہ کسی کام میں لگے رہیں، کسی نہ کسی کام میں لگے رہیں۔ جو کرنے کے کاموں میں نہیں لگتا اس سے نہ کرنے کے کام ہو جاتے ہیں۔ اب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ اب موبائل ہاتھ میں لیا، اب گروپس چیک کر رہے ہیں۔ بڑی مصیبت ہے واٹس ایپ پہ گروپس، 15 گروپس، ایک گروپ میں روزانہ 40 پوسٹیں، 20 پوسٹیں۔ اب کلک کر لیا ایک کو، اب دل کھچا اور بس مبتلا ہو گیا، پھر اب دیکھ رہا ہے، اب پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، پھر 5ویں کو، ساری رات گئی، 2 گھنٹے گئے، 4 گھنٹے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کسی بندے کا فضول کاموں میں مشغول ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنی نظر رحمت اس سے پھیر لی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ فارغ نہ رہے آدمی، کسی نہ کسی کام میں لگا رہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہم نے سنا، وہ فرماتے تھے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہو، کوئی کام نہیں ہے تو پڑے سوتے رہو، فارغ نہ بیٹھو۔ کوئی کام نہیں ہے چادر اوڑھ کے سو جاؤ، فارغ نہ بیٹھو۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ انسان کا دل وقت کو ضائع کرنے اور فارغ رہنے سے مردہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ دل کس سے مردہ ہوتا ہے؟ فارغ رہنے سے، بیکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ساتھی سے میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کہا بس لیٹا رہتا ہوں سارا دن۔ میں نے کہا آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ کہا بس نیند بھی نہیں آتی۔ میں نے کہا جب نیند نہیں آتی لیٹے کیوں رہتے ہو بھائی؟ نیند نہ آئے تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے یہ، نیند نہیں آ رہی تو پہلے تو ایسے ہوتا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی تو میں کوشش کرتا شاید آ جائے، شاید آ جائے، شاید آ جائے۔ اس شاید میں گھنٹوں گزر جاتے تھے، نہ کچھ ہوا، نہ نیند ہوئی، نہ کوئی کام ہوا۔ اب ایسے کرتا ہوں، نیند نہیں آ رہی نا تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، وضو کیا کتاب کھول لی، وضو کیا قرآن کھول لیا، وضو کیا سر جھکا کے اللہ کی یاد میں بیٹھ گئے، وضو کیا مصلی بچھا لیا۔ تو اس کی وجہ سے اتنا دل کو سکون ملتا ہے کچھ نہ پوچھے۔ اور پھر تھوڑی دیر اعمال کرنے کے بعد پھر نیند کا موڈ بھی بن جاتا ہے۔ تھوڑی دیر اعمال کر لیے، اب نیند کا موڈ بن رہا ہے، تھوڑا سا لیٹ گئے، نیند آ گئی، اور بیٹھے ہوئے نیند کا انتظار کر رہے ہیں، اور نیند کہہ رہی میں تو نہیں آؤں گی۔ اب یہ نیند کا انتظار کر رہے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر گئے، نیند کا انتظار کر رہے ہیں، نیند کہہ رہے میں تو نہیں آؤں گی۔ لگائیں زور آپ بھی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ نیند ہوئی نہ کام ہوا۔ تو اس لیے ایک کام حفاظت کے اعمال پابندی سے کریں، ٹھیک ہے، اور دوسرا کام اپنا وقت فارغ نہ رہیں، کسی نہ کسی کام میں لگے رہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے مصروف رہنے کی، لہٰذا بیت الخلاء میں بھی بیٹھتا ہوں تو وہاں بھی فارغ نہیں بیٹھا جاتا، اتنی دیر جتنی دیر میں پیشاب کر لوں لوٹا دھو لیتا ہوں۔ کیا کر لیتا ہوں؟ لوٹا دھو لیتا ہوں۔ جن لوگوں کے کوئی مستقل روزگار نہیں ہوتے اور وہ غریب ہوتے ہیں، کچھ کماتے ہیں تو گھر چلتا ہے، تو وہ لوگ ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں مزدوری کے، ہے نا، مزدوری کی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی کام مل جائے۔ اس طرح رہنا ہے ہمیں۔
جو ہی کسی عمل سے فارغ ہوئے تو اب خود سوچیں اب کون سے عمل میں لگوں، اب میرے پاس ٹائم ہے، اب اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اب کون سا کام کر لوں۔ اور کوئی کام نہیں مل رہا تو بیٹھ کے سر کو مالش کر لیں، اپنے سر کو مالش کر لیں، بیوی کے سر پہ مالش کر لیں، ماں کے سر پہ مالش کر لیں، باپ کے سر پہ مالش کر لیں، اپنے کسی بچے کے سر پہ مالش کر لیں۔ فارغ ہیں، اپنے گھر والوں کو ہاتھ بٹائیں کام کاج میں۔ بیگم کپڑے دھو رہی ہے، آپ بھی ساتھ بیٹھ جائیں، بیگم آپ صابن لگائیں میں نکالتا ہوں۔ وہ کہے گی نہیں 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 نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چونکہ ہمارے یہاں مشرق میں نہیں ہے نا مرد گھر کے کام کرے، یہ ہمارے یہاں اس کا تصور نہیں ہے، جبکہ یہ کام تو سارے سنت ہیں۔ تو عورت بیچاری شرمائے گی، آپ کہیں شرماؤ نہیں، یہ سنت ہے سارے کام۔ آپ اس کا ہاتھ بٹائیں، آٹا گوندھ کے دیں۔ آٹا نہیں گوندھ کے دے سکتے، آٹا آپ کو گوندھنا نہیں آتا تو سیکھ لو، یہ کام بھی کرنے کے ہیں، یہ سارے کام سنت ہیں۔ آج ماسی نہیں آئی ہے، اب بیگم بیچاری پریشان ہے کہ آج میں نے کپڑے بھی دھونے ہیں، اب گھر کی صفائی کیسے ہوگی، ماسی نہیں آئی۔ آپ گھر والی سے کہیں بیگم پریشان نہ ہو، خادم حاضر ہے، گھر کی صفائی کر دے گا انشاءاللہ، چمکا دے گا آپ کا گھر، آپ گھر کا کام کر لیں۔ صرف مراقبے سے دل منور نہیں ہوتا، اس سے بھی دل منور ہوتا ہے۔ آپ ایک دفعہ گھر میں جھاڑو پھیر کے دیکھیں اور پھر آ کے مراقبے میں بیٹھیں، دیکھیں کیسی کیفیت بنتی ہے۔ اپنے گھر والوں کے کپڑے دھوئیں، دیکھیں کتنی کیفیت بنتی ہے۔ یہ سارے کام اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ تو ایک کام تو یہ کہ آپ حفاظت کے اعمال پابندی سے کریں، دوسرا کام یہ کہ فارغ نہ رہیں، وقت ضائع نہ کریں۔ جب آدمی وقت ضائع کرتا ہے تو اس سے طبیعت میں آتی ہے مردگی، اور پھر اعمال کی جان نکل کے اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے، پھر بوجھ بن جاتے ہیں اعمال۔ اس لیے فارغ رہنا ہی نہیں ہے کہ دل مردہ ہو۔ یہ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو ہلکا رکھیں۔ اپنے پیٹ کو کیا کریں؟ اپنے پیٹ کو فل ہو کے کھانا نہ کھایا کریں، فل ہو کے کھانا کھانا یہ اہل آخرت کو زیب نہیں دیتا۔ اہل آخرت کے پیٹ تو ہلکے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خواہش کے لیے کھاتے ہی نہیں، وہ تو ضرورت کے لیے کھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کا مرض ہے، جب تک گنجائش ہے ٹھونستے رہتے ہیں، ٹھونستے رہتے ہیں، ٹھونستے رہتے ہیں، ٹھونستے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آنے کے قریب ہو جائے، پھر کہتے ہیں چلو مجبوری ہے، اب کیا کریں۔ پھر مجبوری میں پلیٹ سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی نے کھانے کے بعد کسی کو کالی مرچ پیش کی۔ کالی مرچ کتنی ہوتی ہے؟ ہیں؟ چھوٹی سی ہوتی ہے نا۔ اس نے کالی مرچ پیش کی کہ بھئی یہ ہاضمے دار ہے، یہ کھا لیں آپ۔ کہا اتنی گنجائش ہوتی تو کھانا نہ ڈال دیتا۔ یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو۔ پیٹ کے کتنے حصے کرو؟ ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک خالی چھوڑ دو۔ یہ سنت ہے۔ تو کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی روزے رکھنے کا مجاہدہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا لذیذ کھانوں کے سامنے ہوتے ہوئے ابھی بھوک باقی اور ہاتھ کھینچ لینے میں قربانی ہے۔ جو اس میں مجاہدہ ہے نا، وہ اس میں نہیں ہے۔ روزے رکھتے 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 انسان روزے کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن ابھی کھانا باقی ہے، اور ہیوی مزاج کا کھانا، ہیوی بریانی، دوپہر کا وقت ہے، چٹپٹی بریانی ہے، ساتھ رائتہ بھی رکھا ہوا ہے، اور قربانی کے گوشت سے کباب بھی بن کے آئے ہیں، وہ بھی رکھے ہوئے ہیں پلیٹ کے اوپر، کباب، اور پھر بڑے کی بریانی، اور پھر رائتہ بھی ساتھ ہے۔ تو صرف تذکرے سے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ اب دل کرتا ہے کہ کم از کم یہ سامنے والی پلیٹ تو صاف ہونی چاہیے نا،
کہتے سنت پوری کرو. یہ بھی ایک چلی ہوئی بات، سنت پوری کرو. او بھائی سنت پوری کرنا، پلیٹ کو صاف رکھنا، یہ سنت ہے. پلیٹ کو چٹ کر دینا یہ سنت نہیں ہے. سنت پوری کرو. آدھی پلیٹ بھری پڑی ہے سالن سے، کہتے ہیں سنت پوری کرو. یہ سنت نہیں ہے، خلاف ورزی ہے. ایک بزرگ کا قول آپ نے فضائل صدقات میں پڑھا ہوگا، وہ فرماتے ہیں پیٹ بھرے پر کھانے سے بہتر ہے کتے کو ڈال دو. آپ نے کھا لیا ہے تو اب آپ اس کو ٹھونسنے کی بجائے کتے کو ڈال دیں، یہ زیادہ بہتر ہے. تو اپنے پیٹ کو ہلکا رکھیں. آپ پیٹ کو ہلکا رکھیں گے، آپ کے اعمال میں مزہ رہے گا، ذکر مراقبہ کرنے کو دل کرے گا. اب پیٹ ہوا ہے فل، اب گردن جھکاتا ہے تو دماغ پہ گیس چڑھتا ہے، تو اب سوچتا ہے کہ یار معلوم ہوتا ہے نیند پوری نہیں ہے، پہلے نیند پوری کر لوں پھر اٹھ کے مراقبہ کر لوں گا. اور بھرے پیٹ کے ساتھ جو سویا تو نماز بھی نکل گئی. پیٹ کو ہمیشہ ہلکا رکھیں. یہ کتنے کام ہو گئے؟ 3. چوتھا کام، کم سے کم بولیں. آپ نے پڑھا ہوگا فضائل اعمال میں، اے ابو ذر خاموشی کو لازم پکڑو کہ خیر کے بغیر کوئی کلام نہ ہو، یہ چیز تجھے نیک کاموں میں مدد دے گی. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلا ہے؟ ہمارے نبی کی اس بات سے کیا پتہ چلا کہ خاموش رہنے سے انسان کو نیک کام کرنے کا شوق رہتا ہے. زیادہ بولنے والے آدمی کے اندر سے نیک کام کرنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے. خاموش رہنے والے آدمی کے اندر نیک کام کرنے کا شوق رہتا ہے. خاموش رہنے کی عادت بنائیں. کل میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں خرچ کرنے میں بخیل نہیں ہونا، بولنے میں ہمیں بخیل بننا ہے. کس میں بخیل بننا ہے؟ بولنے میں بخیل. ایسے جیسے ایک بول بولے گا تو 1 لیٹر پیٹرول خرچ ہو جائے گا، بہت مہنگا چل رہا ہے آج کل. ایسے بخل کرنا ہے. بولنے میں بخیل بننا ہے، دیکھنے میں بخیل بننا ہے. تو ایک تو ہم خاموشی اختیار کریں، اس سے انشاءاللہ نیک کاموں میں مدد ملے گی. اور اپنی نظر کو ہر وقت جھکا کے رکھنے کی مشق کریں. اس سے انشاءاللہ ہماری نیکیوں میں حلاوت رہے گی، لذت رہے گی، اور نیکیاں کرنا آسان ہوں گی. یہ کتنے کام ہو گئے؟ 5 کام ہو گئے نا. اور چھٹی بات یہ کہ جب صبح کو فجر کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو اس میں یہ دعا اہتمام سے مانگا کریں. اے اللہ، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای. اے اللہ میرے دین میں بھی عافیت دے اور میرے دنیا میں بھی عافیت دے. اور اللہ پاک سے یہ بہت صبح کو مانگا کریں، اے اللہ تو نے ایک دن مجھے زندگی کا اور دے دیا ہے، اب مجھے پابندی کے ساتھ احسن طریقے سے سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اعمال کی کوتاہی سے مجھے بچانا، سارے اعمال سکون سے مجھے کروا دینا. فجر کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کریں. یہ کتنے کام ہو گئے؟ آخری بات وہ یہ کہ اعمال سب سے زیادہ آسان اس وقت ہوتے ہیں جب آدمی تہجد سے لے کے اشراق تک پورے کر لے، ورنہ سارا دن مصیبت بن جاتے ہیں. اتنے لمبے بن جاتے ہیں اعمال کے پورے ہی نہیں ہوتے. آپ تہجد سے لے کے اشراق تک اپنے اعمال پورے کر لیا کریں. صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. سردیوں میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، گرمیوں میں 40 منٹ پہلے اٹھ جائیں. اور اس وقت سے لے کر اشراق تک آپ بیٹھ کے اپنے اعمال پورے کر لیں. مراقبہ بھی کر لیں، ذکر بھی کر لیں، تلاوت بھی کر لیں. اب آپ اشراق تک اعمال سے فارغ ہو جائیں گے نا، تو یقین جانیے سارا دن آپ کا اتنا اچھا گزرے گا، ایسے جیسے پھول بالکل ہلکے پھلکے، اتنا مزہ رہے گا زندگی میں کچھ نہ پوچھیں. اس کی کوشش کریں کہ اشراق تک اپنے اعمال نمٹا لیا کریں. خدا نہ خواستہ کسی دن فجر سے پہلے آپ نہیں اٹھے
تو اشراق کے بعد بھی بیٹھ کے اپنے اعمال پورے کر کے پھر اٹھیں، پھر جائیں ناشتہ کریں، آرام کریں، کھانا دکان پہ جائیں، دفتر جائیں، جہاں چاہیں جائیں، ان اوقات میں اپنے اعمال پورے کر لیا کریں۔ اگر اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اعمال آسانی کے ساتھ ہو جایا کریں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔